کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی، کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب، اسے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑی پیاری شخصیت کا ذکر کریں گے۔ وہ شخصیت کہ جن کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت یاد آتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور یاد آتا ہے۔ ہمیں جب ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق نظر آتا ہے۔ ہم جب جس شخصیت کا آج ہم ذکر کریں گے، جب ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو عشق کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، وہ جھلک ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی مدینہ پاک میں بسر کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ کہیں مدینہ شریف سے باہر نہیں جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر اجل آ جائے، باہر مدینہ پاک سے باہر موت آ جائے، بلکہ یہیں پر وقت گزارتے ہیں۔ فرض حج زندگی میں ایک ادا کرنے کے بعد پھر ساری زندگی مدینہ پاک میں بسر کرتے ہیں۔ یہی جھلک ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ اپنی زندگی کے تقریباً 75 سال مدینہ پاک میں گزار لیتے ہیں، اپنی زندگی کے حسین ادوار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں بسر کرتے ہیں۔ یہ مدینہ ہے، یہ شہر مدینہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتہ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ شام میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آپ تصور کیجئے کہ 75 سال تک ان فرشتوں کی ہم نشینی کا شرف پانے والے یہ کون سی ایسی مبارک ہستی ہیں، کون سی پیاری ہستی ہیں کہ جو مدینہ پاک میں رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا پیارا ایک واقعہ یوں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ چند دن کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، لیکن ہیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا غلام حضور کے پاس رہے اور وہ بھوکا رہ جائے؟ چند دن یوں کیفیت رہی، آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ اسی اسنا میں ایک بڑی پیاری نورانی شخصیت آپ کے پاس آتی ہیں اور ایک تھیلا لے کر آپ کو دیا جاتا ہے، اور آ کر کہا جاتا ہے کہ یہ آپ رکھیں، آپ کے لیے مزید کچھ ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی لاتے ہیں، قہوہ وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ دیکھا تو اس میں آٹا ہے، دالیں اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ وہ قہوہ وغیرہ لینے کے لیے گئے اور لا کر جب دوبارہ دیا، بڑی نورانی شخصیت ہے، بڑی پیاری شخصیت ہے، بڑی باروب شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ یہ کون ہے، میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ وہ دیا اور وہ نکل گئے۔ کہا کہ میں جب شکریہ ادا کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں، اللہ اکبر، تو اب کیفیت یہ ہے کہ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین، ایک ولی، یعنی زمانہ جن کی طرف رجوع کرتا ہے، جن کی ولایت کا چرچا یوں کہیں کہ پورے مدینہ پاک میں گونجتا ہے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا یہ سارا معاملہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، امیر طیبہ
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انہوں نے آ کر خود ہی یہ شفقت فرمائی، انہوں نے یہ کرم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا یوں کہیں کہ امیر طیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاص نظر سے یہ کرم ہو گیا ہے آپ پر، تو آپ بڑے یوں خوش ہوتے ہیں کہ امیر طیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان اس انداز میں مجھے نصیب ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کون سی شخصیت ہیں کہ جن کا نام لیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد، جی ہاں، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ آج انہی کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، مبلغین سے اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے SMS ہوں گے، آپ کے کمنٹس انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آج انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مفتی صاحب سے آپ اگر شرعی رہنمائی لینا چاہیں تو آپ شرعی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ جنید بھائی بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، ان سے اگر آپ نے کوئی روحانی علاج وغیرہ چاہیے ہو تو انشاءاللہ وہ روحانی علاج بھی ہمیں دیں گے، اور اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا، شرعی سوالات بھی ہوں گے، روحانی علاج بھی ہوگا، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پیارے پیارے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، عادل عطاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سبھی عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں جی، ماشاءاللہ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف۔ آئیے عادل بھائی مرحبا، احمد بھائی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عادل بھائی؟ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف کیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ لب پر آپ کی نعتیں درودوں کا باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، یعنی سخت۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، اور تم روح گرداں ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو، یعنی ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آج جو ٹاپک ہے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، انشاءاللہ ہم اس پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے ایس ایم ایس بھی لیں گے، آپ کے کمنٹس بھی لیں گے۔ بچوں کو کل ہم نے ایک سبق دیا تھا تعوذ اور تسمیہ کا، اس کی ویڈیوز آپ نے اگر بنا لی ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 0308262600 0308262600 کچھ ہی دیر میں آپ اسکرین پر نمبر واٹس ایپ نمبر بھی دیکھیں گے، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے 0308262600، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اسے سیو کر لیجئے۔ اسی پر آپ اپنے بچوں کی اچھے سے ویڈیوز بنا کر بھی سینڈ کیجئے، اور جو احتیاطیں کل قبلہ شیخ طریقت اہل سنت کا ایک پیکج دکھا کر ہم نے عرض کی تھی، اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ویڈیو بنائیں اور اپنے بچوں کی ویڈیو سینڈ کر دیں۔ یاد رکھیں کہ چھوٹی بچی اگر ہے تو 7 سال سے کم عمر بچی کی ویڈیو آپ بھیج سکتے ہیں، 7 سال یا اس سے اوپر کی جو بچی ہیں ان کی ویڈیوز نہ شیئر کی جائے۔
اور اس کے علاوہ جو احتیاط ہے، پنکھا بند ہو، موبائل بار بار ہلے نہیں، اور شور و غل نہ ہو. اچھا، مدنی چینل کی آواز یا دیگر جو آوازیں ہیں، خواتین کی آوازیں ہیں، ایسی کوئی آواز نہ ہو، بالکل صاف ستھری ویڈیو ہوگی تو انشاءاللہ ہم یہاں پر چلانے میں کامیاب ہو سکیں گے. کل کچھ ویڈیوز آئی ہیں جو ہم نہیں چلا سکے. بہرحال آج امید کرتے ہیں کہ اچھے انداز میں آپ بنا کر سینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کے بچوں کی ویڈیوز. نام اور اپنا شہر لازمی بتائیں کہ کون سے شہر سے ہیں، کون سے ملک سے ہیں، نام کیا ہے بچے کا، یہ بھی لازمی آپ شیئر کر دیں. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعوذ اور تسمیہ کل ہم نے سبق دیا تھا بچوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج آپ کے بچوں کی ویڈیو تعوذ اور تسمیہ کی آئے گی انشاءاللہ. ہم پھر آگے مزید اذکار بھی ہوں گے. کل کے لیے کیا سبق دیں گے انشاءاللہ بعد میں ہم ذکر کریں گے. آئیے ابھی عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم. شالا وسدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم. شالا وسدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم. ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم. شالا وسدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم. شالا وسدار تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم. اور منتشر خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں. منتشر خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں. لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں. دور ہو جائے غم یا شہ محترم، دور ہو جائے غم یا شہ محترم. شالا وسدار
تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم کس کو جا کر تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا سدار تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا سدار تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم اور حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا سدار تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا سدار تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم آمین 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 شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف کی کیا بات ہے کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کا ارادہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا اور پھر اپنی ساری زندگی یعنی زندگی کے ظاہری زندگی کے 10 سال اور آگے قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کو شرف بخشا ہے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی تشریف فرما ہے آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں آرام فرما ہے اور یہی وجہ ہے
کہ عاشقان رسول کا ایک ہجوم اس طرف جاتا ہے، دل کھنچتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی طرف جایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خصوصیت کے ساتھ مدینہ پاک کے لیے دعائیں مانگی ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی برکت کے لیے دعا مانگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں یہاں تک کہ اس کی ہواؤں میں بھی شفا، وہاں کی فضاؤں میں شفا، وہاں کی گرد میں شفا رکھی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے غلاموں کو یہاں تک فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں ہی انتقال کرے، کہ جو مدینہ پاک میں انتقال کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح ہی یہی تھی کہ حضور کے قدموں میں رہا جائے، حضور کے قدموں میں رہا جائے، اور بس یہیں پر کوئی ایسے اسباب ہو جائیں، ایسا سلسلہ ہو جائے کہ جب موت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں موت آئے. اور پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے فضل سے بقیع شریف میں وہ ان کی تدفین کی جاتی ہے. انہی شخصیات میں حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں قطب مدینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہ پیاری شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر مدینہ میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی. زندگی کا ایک طویل عرصہ وہاں پر حضور کی خدمت میں رہتے ہیں، اور پھر جب آخری ایام ہیں، آخری وقت آتا ہے تو حضور کے قدموں میں ہی ہوتے ہیں، اور وہیں پر پھر آپ کا مدینہ پاک میں انتقال ہوتا ہے. بقیع شریف میں سبحان اللہ آپ کی تدفین کی جاتی ہے. کیا عشق ہے، کیا محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں چاہوں گا مفتی صاحب مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق کی بات چلی ہے تو میں چاہوں گا کہ مزید عشق رسول جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سچے عاشق رسول، اور نہ صرف عاشق رسول بلکہ جو ہے وہ عشق رسول میں فنا تھے، فنا فی الرسول تھے. اور اسی عشق میں آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے تقریباً 75 سال جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ گزارے. سبحان اللہ. دو علماء کے جو ہے وہ آپ کے بارے میں تاثرات میں صرف عرض کرتا ہوں. چنانچہ علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ ایک سچے عاشق رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دربار میں قبول کیا ہے. واہ. اور کسی نے پوچھا تھا ان کے بارے میں تو فرمایا کہ تم بھی ان کی زیارت کرو، ان کی زیارت سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح تاج العلماء مولانا مفتی محمد عمر نعیمی صاحب سے کسی نے پوچھا سیدی قطب مدینہ کے بارے میں تو فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو اتنا متبع سنت نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی سنت کی پیروی کرنے والا نہیں دیکھا جتنے حضرت ہیں. اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سنت کو صرف شریعت سمجھ کر اتباع نہیں کرتے بلکہ محبوب کی ادا جان کر پیروی کرتے ہیں جو اطاعت کا اعلیٰ مرتبہ. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تو یہ علماء کا آپ کے بارے میں جو ہے وہ تاثرات تھے کہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ آپ کس قدر جو ہے وہ عاشق رسول ہیں اور عشق رسول میں کس طرح حضور کی ایک ایک سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کرتے. سبحان اللہ. اور حضور کی ایک ایک چیز کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے جس کا اندازہ آپ کے گھر پر روزانہ ہونے والی محفل میلاد سے پتہ چلتا تھا. روز آنا آپ کے یہاں جو ہے وہ بعد عشاء محفل میلاد ہوتی اور آپ جو ہے وہ لوگوں سے نعت شریف سنتے تھے، نہ سنتے تھے بلکہ اس کے اندر آپ اس سے لطف اندوز جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کو سکون اور قرار ملتا ہے. تو وہ جو ہے وہ آپ کا عالم تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بار بار نعت کی صورت میں ذکر سنتے تھے اور مختلف لوگوں سے سنتے تھے. کبھی آنے والے عربی ہوتے تھے، کبھی اجمی ہوتے تھے. ہر ایک سے جو ہے وہ حضور کا ذکر جو ہے وہ مختلف زبانوں میں جو ہے وہ آپ سنا کرتے تھے اور لطف اندوز جو وہ ہوا کرتے تھے. تو یہ آپ کا مقام ہے. ایک واقعہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے لیکن اس کے اندر بھی عشق رسول کی بات ہے. چنانچہ جب سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف گئے، یعنی مدینہ منورہ حاضری سے پہلے جب بغداد شریف میں تھے، وہاں آپ کچھ عرصے جو ہے وہ جذب کی کیفیت میں رہے اور پھر اس کے بعد جب آپ کی وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہوئی تو آپ نے مدینہ منورہ کا جو ہے وہ ارادہ کیا.
صحیح. جب آپ نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے اندر ایک نیم مجذوب بزرگ سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. صحیح. تو فرمانے لگے کہ جو ہے وہ لوگ نصیحت مانگتے عمل کرتے نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں عمل کروں, آپ نصیحت فرمائیے. تو فرمایا کہ 3 نصیحتیں جو ہے وہ کرتا ہوں. فرمایا پہلی یہ کہ پہلی صف میں مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھنا. اللہ اکبر. فرمایا دوسری یہ کہ مسجد نبوی میں کسی کو خیرات نہ دینا. اور تیسری یہ کہ اہل مدینہ سے جو ہے وہ میل جول نہ رکھنا. اچھا. ہے. اب یہ تو نصیحت مانگی تھی. تو پھر فرمایا کہ میں نے سوچا کہ نماز تو پہلی صف میں افضل ہے. جی. تو پھر پوچھا کہ جو ہے وہ کچھ وضاحت فرمائیں گے ان نصیحتوں کی. فرمایا پہلے نصیحت بھی مانگتے ہو اور پھر وضاحت بھی مانگتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر پھر جو ہے وہ ان بزرگ نے وضاحت دیتے ہوئے فرمایا کہ فی زمانہ جو ہے وہ پہلی صف کے اندر جاہلوں کا جو ہے وہ عام طور پر قبضہ ہوتا ہے, ان کا جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ دوسری صف میں جو ہے وہ نماز ادا کرو, جاہلوں کے اندر جو ہے وہ گھسنے کی کوشش مت کرو. پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر کسی کو خیرات نہ دو, کیونکہ مسجد کے اندر مانگنے والے کو ویسے ہی خیرات دینا جو ہے وہ منع ہے. اور پھر فرمایا کہ اس دربار گوہر بار میں ہم سب فقیر ہیں, تو وہاں اپنا غنا کسی کو کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسرا فرمایا کہ اہل مدینہ سے میل جول نہ رکھنا. فرمایا کہ حضور نے اہل مدینہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے. جب تم ان سے میل جول رکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ ایسی باتیں تم پر ظاہر ہوں جس کی وجہ سے تمہارے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ تعظیم و تکریم باقی نہ رہے. اللہ اکبر اللہ. تو فرمایا کہ اس لیے ان کی تعظیم و تکریم کرنا زیادہ میل جول کر کے اپنے دل کو ان سے جو ہے وہ خراب نہ کر بیٹھے. واہ 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 واہ. تو فرماتے سید قطب مدینہ کہ میں نے ان تینوں نصیحتوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ عمل کیا. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں یہاں بھی عشق رسول جو ہے وہ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو. بالکل. یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریاض الجنہ کے اندر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے, ایک نفل 2 رکعت آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اب وہ ایک عشق ہے لوگوں کا, ایک جو ہے وہ ذوق ہے وہ فضیلت پانی, لیکن اس کے لیے دربار گوہر بار کے اندر لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر بھاگتے دوڑتے ہوئے جو ہے وہ چلے جاتے. تو وہاں پہلی صف میں اسی لیے منع کر دیا کہ جب پہلی صف میں جانا تمہارا گناہ کے بغیر ممکن نہیں ہے, یا دوسروں سے وہاں تم لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کرو گے یا بحث بازی ہوگی, تم تو چلو پڑھے لکھے ہو جانتے ہو, لیکن وہ دوسرے جاہل ہے, وہ اس بات کا احترام نہیں کریں گے. تو لہٰذا اس وقت جو ہے وہ اس فضیلت والی چیز سے پیچھے ہٹانے میں جو ہے وہ عافیت ہے. اللہ اکبر. تو یہی آج ہمارے لیے ہے کہ ہم عشق رسول کا تقاضا دعویٰ تو کرتے ہیں بالکل, لیکن کیا اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے ہیں؟ وہ جو 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہم ریاض الجنہ میں جو ہے وہ جاتے ہیں, آپ یہ سوچیں کیا اس کے لیے ہم جو ہے وہ جو عشق رسول کا تقاضا ہے وہ حضور کی تعلیمات پر عمل ہے کہ مسجد نبوی میں دوڑیں, کسی بھی مسجد میں دوڑنا منع ہے جی, اور وہ اس مسجد کے اندر اور حضور کے برابر میں, تو وہاں عشق یہ کہتا ہے کہ اور جو ہے وہ اطاعت کرے بندہ حضور کی, تو وہاں پر ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح لوگ کہ بھئی دینا ہی ہے نا, صدقہ و خیرات ہی کرنا ہے, لیکن جب شریعت کا حکم آ گیا کہ اب مسجد میں مانگنے والے کو نہیں دینا, تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ میرا یہ عمل تو دیکھے نیکی کا ہے نا, نہیں, اسی نیک عمل سے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع جب فرما دیا تو لہٰذا اب اس عمل سے جو ہے وہ رکا جائے گا. کیا بات ہے. تو اسی طریقے سے کہ دیکھیں اہل مدینہ کے ساتھ کوئی انسان جب میل جول کرتا ہے, بہت زیادہ کسی سے ملتا جلتا ہے, کسی جگہ آتا جاتا ہے, تو بہت ساری باتیں سامنے والے کی جو ہے وہ مائنس پلس بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر ہر کوئی ویسا نہیں ہوتا, بعض افراد ہوتے ہیں, لیکن بس اوقات ہوتا ہے بعض کی وجہ سے انسان کے ذہن میں اوور آل ایک کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایسے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچانے کے لیے انہوں نے جیسے بزرگ نے نصیحت فرمائی اور سید قطب مدینہ نے عمل کیا, تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ایسی چیز جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس معاملے کے اندر اصل حقیقت سے دور کر دے گی, تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ عشق کے دامن کو جو ہے وہ تھامے رکھیں. اور یہ ہوتا ہے کئی دفعہ مدینہ شریف لوگ جاتے ہیں, بس اوقات وہاں کے جو مقامی حضرات ہیں ان کی کسی رویے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں, تو اس وقت بھی چاہیے کہ اہل مدینہ کا بہرحال تعظیم و تکریم جو ہے وہ ان کی ہمیشہ قائم رکھیں اور ان سے اپنا دل جو ہے وہ کبھی بھی میلا
نہ کیا جائے. واہ واہ. یہاں پر تو وہ کلام ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، اور بارگاہ ناز میں آہستہ بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، اور جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، کیونکہ دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، اور جانیوں کے سامنے جلدی نہ کر، جانیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل، وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل. ایک اعلیٰ حضرت کا بھی شعر سنا دینا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والوں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اللہ سبحان اللہ. کچھ تعارف احمد رضا بھائی سیدی قطب مدینہ کا آپ فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی قطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت واہ شیخ العربی والعجم حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر شریف کے دن سن 1294 ہجری بمطابق
1877 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو جائے پیدائش ہے، یعنی کہ سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، سیالکوٹ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے۔ یہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کو مزید آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت یو پی ہند کا ایک علاقہ ہے، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور محدث کبیر وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے 4 سال رہ کر وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ صحیح۔ 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی آپ نے، اور اس کے بعد جب فراغت ہوئی تو جیسے کہ ہر علوم و فنون کی تکمیل کرنے والے عالم دین کی ایک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو دستار فضیلت ہے، اس کی جو دستار بندی ہے، وہ کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک ولی، کوئی بہت بڑے عالم، ان کے ہاتھ سے اس کی دستار بندی ہو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوش نصیبی دیکھیے کہ آپ کی دستار بندی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دستار بندی ہوئی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 1312 ہجری میں آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 18 سال کی عمر میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سند خلافت بھی عطا کی، آپ کو اپنا خلیفہ بھی مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مزید عرب و عجم کے مشائخ، آپ کو ان سے خلافت بھی حاصل ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزید کئی علماء کرام سے، مشائخ عظام سے علم دین آپ نے حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسے آفتاب کی طرح تھی کہ جس کی روشنی سے، جس کی نوری شعاؤں سے عرب و عجم روشن ہوئے، اور ایک عاشق کی جو زندگی کا حاصل ہوتا ہے کہ ایک ساعت، ایک گھڑی بھی مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پاک میں ایک سانس بھی میسر آ جائے تو یہ ایک زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ عادل بھائی شعر سنو۔ ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کو زندگی کے 75 سال، 75 بہاریں، آپ کو ایک سانس، ایک ساتھ، ایک سال نہیں، 75 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت زندگی کا طویل ایک لمحہ ہوتا ہے۔ آپ کو 75 سال مدینہ طیبہ میں آپ کو وہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ آپ نے وہاں پر اپنی زندگی کے 75 سال گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مزید گوشوں پر اب جب ہم نظر کرتے ہیں تو آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا عمل و اخلاص، آپ کی عبادت و ریاضت، ان سب کے اندر آپ تام اور ایک اکمل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ کامل اور اکمل آپ کی ان تمام عبادات میں، ان تمام خصوصیات میں آپ نظر آتے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو محفل ہوتی تھی، یوں کہہ لیجئے کہ ذکر مصطفیٰ سے ہمیشہ سرشار اور مشکبار رہتی تھی۔ جب بھی آپ کی محفل میں
کوئی زائر آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ کیا تم نعت پڑھنا جانتے ہو؟ زائرین سے پوچھتے کہ نعت پڑھنا جانتے ہو؟ اگر کوئی نعت پڑھنے والا ہوتا تو آپ اس سے نعت کی فرمائش کرتے، آپ نعت شریف اس سے سنتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے نعت سن کر آپ محظوظ ہوا کرتے تھے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوا کرتی تھیں، اور آپ کے جو دینی خدمات ہیں، آپ کے کارنامے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت عظیم کارنامے آپ سے سر انجام ہوئے، لیکن ایک بہت عظیم کارنامہ جو آپ سے سر انجام ہوا، آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا، وہ یہ کہ آپ کے ہاتھ پر ایک ایسے مرد قلندر نے بیعت کی، اور آپ کی تربیت میں، آپ کی زیر سایہ، آپ سے فیض یافتہ ایک ایسے مرد قلندر کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا کہ جس کے فیضان سے، جس کے فیوز و برکات سے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ عنایت سے، آپ کی تربیت اور آپ کی روحانیت سے، اس مرد قلندر نے دنیا میں سنتوں کا احیاء کیا، بدعتوں کا قلعہ کما کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرد قلندر مرید نے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مرید نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کیا، دین اسلام کی تبلیغ کی، اور وہ شخصیت ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ کی عظیم شخصیت کہ جو اپنے پیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر، اور ان کے سکھائے ہوئے اور ان کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے، آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ایسا ایک دینی کام کا پورا نیٹ ورک پھیلایا کہ جو قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار میں بھی آپ کے لیے دل کی ٹھنڈک کا باعث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر السنت کی منقبت کا ایک شعر۔ میرے پیر دی شان نرالیاں نے، میرے پیر دی شان نرالیاں نے، سادہ امامت زلفاں کالیاں نے، میرے پیر دی شان نرالیاں نے، سادہ امامت زلفاں کالیاں نے، او میرے پیر دی حسن سے خیر ہوئے، میرے پیر دے حسن سے خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، او ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی جو ویڈیوز ہیں 9 بجے چلائی جائیں گی، پورے 9 بجے انشاءاللہ ہم چلائیں گے۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر واٹس ایپ کیجئے انشاءاللہ۔ جو بچوں کو ایک سبق دیا گیا تھا تعوذ اور تسمیہ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ آج آپ کی جو ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ یہ چلائی جائیں گی۔ اگر ویڈیوز نہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اچھے انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ جس وقت آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ البتہ انشاءاللہ نیت ہے کہ 9 بجے ہم یہ والا پیکیج بچوں کا خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ لیں گے۔ میں چاہوں گا جنید بھائی، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عادات ہیں، جو آپ کا اخلاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں رہتے ہیں، یقیناً اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے اور پھر اس اخلاق سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اللہ پاک اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک ان کے روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو مستفیض فرمائے، اور ان کا صدقہ، ان کے اعلیٰ اخلاق کا صدقہ، ان کے اعلیٰ کردار کا صدقہ، ان کی عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنائے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے، اور ہم بھی متقی بن جائیں، پرہیزگاروں میں اللہ کرے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، یہ بڑے اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بڑے ہی عبادت گزار، رات رات شب بیداری کرنے والے،
اور تہجد گزار آپ بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اسی طرح فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی آپ اہتمام فرماتے، تہجد ادا فرماتے، نماز اشراق، چاشت اور اوابین ادا کرنے کا آپ کا معمول تھا. اور امام حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب، حالانکہ آپ کو کمزوری تھی جسمانی طور پر بظاہر اور ایک بڑھاپا بھی تھا، لیکن آپ ایام بید یعنی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ یہ روزے نہیں چھوڑتے تھے. تو اب دیکھیں، اب اس میں ہمارے لیے بھی سبق کی، ہمیں بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی سیرت اگر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اب یہ بھی ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ہم بھی نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہم اہتمام کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، ذکر و اذکار، تسبیحات، یہ ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں. بلکہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سنت رسول کی اتباع میں اپنے گھر میں جو ہے نا کچھ بکریاں پال رکھی تھیں. سبحان اللہ. اچھا، پھر آپ ان کے دودھ سے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے، اسی دودھ سے ان کے مہمان نوازی فرماتے تھے. اور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے مہمان نواز تھے. سبحان اللہ. اور عربوں جیسی آپ مہمان نوازی فرماتے تھے. اور آپ کے یہاں جب مہمان آتے تو آپ کے پاس 3 تھرماس ہوا کرتے تھے. کتنے؟ 3 تھرماس ہوتے تھے. اور وہ ہر وقت چائے سے بھرے رہتے تھے. کیا بات ہے. جو بھی مہمان آتا تو آپ اسے چائے پیش فرماتے تھے، چائے پلاتے تھے. اور اگر کوئی کسی تھرماس میں چائے ختم ہو جاتی نا تو اوپر ہی آپ کا آستانہ مبارک تھا، تو آپ گھر بھیجتے، وہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تھرماس دوبارہ چائے سے بھرا وہ حاضر ہو جاتا. ہر وقت تیار ہے مہمان نوازی کے لیے. یہ سلسلہ ماشاءاللہ چلتا رہتا. ایسی مہمان نوازی آپ فرماتے. بلکہ آپ کا در مبارک، آپ کا جو آستانہ ہے نا، یہ ہر وقت مہمانوں کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا. ایسی آپ مہمان نوازی فرماتے تھے. کوئی آپ کے آستانے پر آتا تو کھائے پیے بغیر نہیں جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور یہ مہمان نوازی یہ تو اتنا مبارک وصف ہے، اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی بڑے مہمان نواز تھے. بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ کردار، یہ آپ کے اعلیٰ اوصاف تھے جو خصوصیت رکھا کرتے. اب جب میں یہ سیرت پڑھ رہا تھا نا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ بڑے عبادت گزار تھے، شب بیداری فرماتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، ایام بید کے ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے، مہمان نوازی کی عادت تھی. تو یہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا الحمدللہ میرے ذہن میں قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی شخصیت وہ ذہن میں آ رہی ہے کہ یہی اوصاف ہیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں. آپ بھی عبادت، تقوی، پرہیزگاری، علم دین کے لیے، یعنی اتنی جسمانی بظاہر کمزوری کے باوجود، تکلیف کے باوجود رات بھر علم دین کی محفلیں، مدنی مذاکروں کا سلسلہ. اللہ پاک امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد کو اللہ پاک صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا صدقہ اللہ کرے ہمارے بھی اخلاق، عادتیں سب اچھی ہو جائیں. آمین. اللہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو بھی سنوارے، اور جیسے ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو، مبارک زندگیوں کو بہترین گزارا ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں ویسے ہی اچھے انداز میں شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے حوالے سے عرض کی تھی کہ ویڈیوز انشاءاللہ ہم 9 بجے چلائیں گے. آئیے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Hasnan. I am from Langhorne, Pennsylvania, USA. I am going to recite Ta'uz and Tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری آپ نے سنی دیکھی ہیں تعوذ اور تسمیہ. آج ماشاءاللہ پیارے بچوں نے ہمیں
یہ سبق سنایا ہے. مزید بھی میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین اور بھی ویڈیوز آپ بھیج سکتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر دیں 0308262600. یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اچھا اگر تو یہ صحیح نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے چلنے جو چینل کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر اس کے مطابق نہیں ہوگی تو نہیں چل سکے گی, لہٰذا اس ریکوائرمنٹ کو لازمی اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی ویڈیوز کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا یہ تو تھا آج کا سبق. کل کون سا سبق ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کل کا سبق. کل انشاءاللہ پیارے پیارے بچوں سے پہلا کلمہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا بچے پیارے اس انداز میں بھی یاد کرتے ہیں. پہلا کلمہ طیب. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کل آپ نے پہلا کلمہ بچوں کو یاد کروانا ہے اور یاد کروا کے یوں بھیجیں گے, ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیارے پیارے بچوں کی انشاءاللہ ویڈیوز ہم چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کالز ہیں کچھ مفتی صاحب کے لیے, کال چلاتے ہیں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کتاب راہ علم میں یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ پاک کو دلائل سے نہیں جانتا وہ خطا کار ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی مفتی صاحب. اللہ پاک کو دلائل سے جاننا, اصل میں دیکھیں دلائل سے جاننا دو طرح ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان اگر اللہ پاک کی جو مخلوقات ہیں زمین, چاند, سورج, آسمان, انہی میں اگر غور و فکر کرے تو وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ اس ساری مخلوقات کو بنانے والی کوئی ایک ہستی اور ایک ذات ہے. واہ. اور وہ ذات وہ ہے جو کہ ان سب سے پہلے سے جو ہے وہ ہے, جب یہ سب کچھ نہیں تھا, کیونکہ اسی نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو یوں دلائل تفصیلی بھی ہوتے ہیں, اجمالی بھی ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان کم از کم جو ہے وہ اجمالی دلائل کے ذریعے سے تو اللہ کریم کو جو ہے وہ جانتا اور مانتا ہے. صحیح. اگلی کال لیتے ہیں. محمد شکیل قادری, خالیہ شہر, ضلع منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کھلے علانق صلی اللہ میں جو موضوع ہے قطب مدینہ, ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے. یقیناً ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی گزرے ہیں اور وہ ہمارے امیر اہل سنت کے پیر و مرشد تھے. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کامل پیر کے لیے کیا کیا شرائط ہونا ضروری ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جی مفتی صاحب. گرم پانی سے وضو کرنا جو ہے وہ جائز ہے. آج کل فی زمانہ جو ہے وہ گرمیوں کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے وہ اوپر ٹینک میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. جی. تو اس پانی کے استعمال میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. جی. وہ جو بعض علماء نے مکروہ جو ہے وہ لکھا ہے وہ پانی ہے جو کہ تانبے کے برتن کے اندر وہ ایک مخصوص جو ہے وہ ہے, تو اس سے منع کیا گیا, مگر وہ بھی ناجائز نہیں ہے. وضو اس سے بھی جو ہے وہ ہو جائے گا, صورت ہو جائے گا. جی. اور ابھی فی زمانہ جو پلاسٹک کی ٹنکیوں میں ہوتا ہے یا ویسے جو ہے وہ ٹینک میں ہے یا لوہے کی ٹنکی میں ہے اور اس میں جو ہے وہ پانی ہے, تو وہ شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے. ہاں طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ بچا جائے, لیکن بہرحال جب وضو کا ٹائم ہے تو اب اس کے لیے اہتمام پہلے سے آپ کو کرنا چاہیے. بس اوقات واقعی بہت زیادہ ہی گرم ہوتا ہے کہ آپ سے وضو ہو ہی نہیں پاتا, تو اب اس وقت جلدی جلدی کے اندر بس یوں کیا کہ جس سے کچھ آ جائے وضو پہ پانی آپ کے رہا اور کچھ پہ جو ہے وہ نہیں آیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایسی جگہ کے اوپر اہتمام وضو کا پہلے سے کرنا. بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی یہی ہوگا. ہاں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے کہ آپ سے وضو ہو ہی نہیں پا رہا, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آپ کو. بات یہ ہے کہ اصل میں ہمیں نماز کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے. جی. تو جب آپ تیاری پہلے سے رکھیں گے تو اب اس کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی وضو کرنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے پانی نکال کے بالٹی میں جو ہے وہ رکھ لیا. جی. اب وہ ٹمپریچر اس کا جو ہے وہ نارمل جو ہو جائے گا, یا لوٹے میں بھر کے رکھ لیا یا اور کسی چیز میں جو ہے وہ بھر کے رکھ لیا, تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹھنڈے حوالے سے ایک تو سردی کا موسم ہو اور ویسے بھی علاقہ برف باری والا علاقہ ہو تو اس میں تو آپ نے کہا لے تو مزید ٹھنڈا ہو جائے گا. وہاں پہ گیزر کے کرنا پڑے گا نا آپ کو. یقیناً گیزر کا واقعہ درست فرما رہے ہیں. مساوقات سفر میں جاتے ہیں ماشاءاللہ دینی ماحول کی برکت سے کئی ایک عاشقان رسول کا مصحف پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا اتنا ٹھنڈا پانی تھا لیکن چونکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی تھی اور یقیناً نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ بس پھر ہم نے وضو کیا، کرنا پڑا ہمیں وضو. اب پہلے ایک اسلامی نے تو یہ بتایا، کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو میں جیسے ہی گیا میں نے وضو کیا، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، وضو میں نے کر لیا. تو سب مجھے کہا بھائی کیا ماشاءاللہ تم جوان آدمی، اور سے تعریف کی انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ پھر جب دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پڑی نا، پھر پانی نے بتایا کہ اب ذرا سنبھل کر آئیں. بہت ٹھنڈا پانی تھا، ہم تھے بھی نہر سے بہتے ہوئے پانی سے، کہہ رہے ہیں ہم نے وضو کیا تھا، لیکن کہہ رہے ہیں اس وقت پھر ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا پانی. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. لیکن بہر صورت آپ کہیں بھی ہوں، اہتمام نماز کا تو لازمی کر کے ہی رکھنا چاہیے. جب آپ اہتمام کریں گے اور پھر اسی اعتبار سے اپنا سفر کا سلسلہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہوں گی. اگلی کال لیتے ہیں. آج مفتی صاحب کی آمد ہوئی ہے تو ان سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اس وقت ملیشیا میں ہوں، خود کمپنی میں کام کرتا ہوں، لیکن میری کمپنی کو آدمی چاہیے، یعنی کہ کام کرنے والے لوگ چاہیے. تو میں یہاں پہ سپلائی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی نیت ہے دینے کی. تو اب سپلائی دینے کے لیے مجھے گاڑی کا بھی ارینجمنٹ کرنا ہوگا. تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں گاڑی لے سکوں. تو میرا ایک دوست ہے، میں نے ان سے 10,000 رنگٹ کی ڈیمانڈ کی ہے. کیا مجھے 10,000 رنگٹ دو؟ تو میں نے کاروبار کرنا ہے تو ہر مہینے میں آپ کو 500 یا 600 رنگٹ دیا کروں گا، اور آپ کا 10,000 رنگٹ بھی سیف رہے گا. تو اس طرح کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیں. جی، اس طرح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے اصل میں. کیونکہ جب بھی آپ رقم کسی سے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی رقم محفوظ رہے گی، اس کا مطلب وہ رقم قرض ہے. صحیح. اور قرض کے اوپر جو بھی آپ نفع دیں گے تو وہ سود ہوگا، جو کہ حرام ہے. حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفیاتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا یہ جو رقم لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، تو قرض پر نفع دینا ان کا سود ہوگا، تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سندھ ضلع سانگڑ سے ہوں. شاہ صاحب، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں اپنی تصویر اکثر فیس بک پہ بھیجتا ہوں، تو میرے دوست اب میری تصویر لے کے پھر ویڈیو بنا کے اس کے اوپر گانے لگا کے ٹک ٹاک پہ بھیجتے ہیں. اس کا کیا، اس کو تو گناہ ملے گا، وہ تو گانا لگاتے ہیں، اس کا کیا میرے کو گناہ ملے گا؟ میں تو تصویر فیس بک پہ بھیجی تھی. اس سوال کا جواب ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اکثر مصحف یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات، چلے جس طرح یہ کالر نے بھی کہا ہے، بسا اوقات کسی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دینی شخصیت بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسا کلام پیچھے لگا دیا جاتا ہے جس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس شخص کی اجازت ہوگی یا اس کی یہ ان کے اس عمل کے اوپر خوش ہو رہا ہے یا ان کو جو ہے وہ منع کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود یہ منع نہیں کر رہا، تو ایسی صورت کے اندر گویا یہ بھی جو ہے وہ اس گناہ کے اوپر کسی نہ کسی طرح راضی ہے، تو گناہ گار بھی ہوگا. اور اگر یہ منع کر دیتا ہے واضح طور پر کہ بھئی ایسا جو ہے وہ نہ کریں، وہ اس کو بھیجیں، تو بھی یہ سخت ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کرے. اسی طرح ناراضگی کا اظہار کرے کہ اگر وہ آپ کی یہی ویڈیو لگا کے پیچھے گالیوں کی پورا جو ہے وہ لگا دیں، تو آپ کا انداز کیا ہوگا اس کو روکنے کا؟ وہی انداز آپ ذرا اس کے میوزک لگانے کے اوپر بھی کریں تو آپ دیکھیں اگر گالیوں والے کے اوپر آپ کا جو ریئیکشن ہوگا، وہ شخص کبھی بھی اگر آپ سے دوستی رکھتا ہوگا، ایک یہ کہ کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ کو جلانے کے لیے، تپانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، تو وہ تو دیکھیں کرتا رہے گا. لیکن جو دوست ہوگا آپ کا، تو وہ ایسا اگر کبھی نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے ویڈیو لگا کے یا آپ کا فیس لگا کر جو وہ پیچھے گالیوں جو ہے وہ لگائے گا. تو لہٰذا اس لیے آپ کا ریئیکشن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سخت ناراض ہو جائیں کہ یار میں تم سے بات نہیں کروں گا. اچھا، پھر جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھائی وہ بار بار کام کر رہا ہے، آپ اس کو ان فرینڈ جو ہے وہ کریں اپنی فیس بک لسٹ سے، تاکہ جو ہے وہ اس کو بھی احساس ہو کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. سمجھا سکتے ہیں تو اسے بھی سمجھائیں، اپنی دوستیوں پر بھی غور کریں کہ ہمارے دوست ایسے کیوں ہیں جو کہ گناہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں یا ہماری چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ کہ جہاں پر ان کی کسی بھی طرح رضا شامل ہوگی تو یہ گناہ گار ہوں گے، ورنہ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال ایسے دوستوں سے بہرحال پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مزید کال لیتے ہیں. شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیا، اور آج کے دور میں نوجوانوں کو ان کے کون سے حکم پر عمل کر کے اپنے اندر عشق رسول کو بیدار کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سیدی قطب مدینہ کا عشق رسول جو ہے وہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ اس قدر عشق رسول میں جو ہے وہ مستغرق رہتے تھے کہ آخری عمر کے اندر آپ جو ہے وہ طبیعت کی وجہ سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. صحیح.
اس وقت جب آپ کو یہ کہا جاتا تھا نا کہ دودھ اور شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اللہ وہ فرماتے تھے لے آؤ، اللہ اکبر، اور پھر تھوڑا سا جو ہے وہ تناول فرما لیتے. اللہ اکبر، اللہ تو یہ عشق رسول ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر طبیعت، ہر خواہش پر محبت رسول کا غلبہ. اور یہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، دیکھیں بیماری ہوتی ہے ہم سے بھی بس اوقات چیز بالکل وہ لگ رہی ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر اور زیادہ ہوتی ہے کہ انسان میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، دماغ، ان سب چیزوں کے باوجود بات جب یہ آ جائے کہ یار میرے محبوب کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسے جو ہے وہ لے لیں، تو یہی ہماری زندگی میں نوجوانوں کی بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت جوانی کے اندر ہمیں بہت ساری دیگر چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جی، مگر ان سب میں جب ہمارے سامنے ہمارے محبوب کا فرمان آ جائے کہ ایسا نہیں کرنا، میوزک نہیں سننا، بدنگاہی نہیں کرنی، نمازیں پڑھنی ہے، وہ نماز جس کے اندر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب یہ چیزیں سامنے آئے تو پھر ہم عشق رسول کو اہمیت دیں، فوقیت دیں اپنے ہر عمل کے اوپر، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. مصعب ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے گھر میں چراغ جلانا جائز ہے یا ناجائز؟ رہنمائی فرما دیں. چراغ دیکھیں روشنی کے لیے ہوتا ہے، فی زمانہ کئی لوگ جو ہے وہ بزرگوں کی جو ہے وہ نام کے چراغ جو جلاتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ بلا وجہ جلانا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سمجھے کہ اسراف آپ کر رہے ہیں، چونکہ چراغ خود تو جلتا نہیں ہے، تیل اس کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے. تو بعض جگہ تو عملیات کا کچھ چراغ ہوتا ہے، وہ اس سے جدا چیز ہے. لیکن ویسے ہی بعض لوگ ہر جمعرات کو غوث اعظم کا چراغ جلا کے یا بڑا چراغ جلاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نظر و نیاز کر رہے ہیں یا فاتحہ اور اصالہ ثواب کے طور پہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی فاتحہ اور اصالہ ثواب نہیں ہے. وہ جو بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے، چونکہ دیکھیں اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ چراغ جلانا ایک نیکی تھا. کیوں نیکی تھا؟ اس دور میں لائٹنگ نہیں تھی، تو وہاں پر کئی جگہوں کے اوپر لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے یا سراؤں کے اندر چراغ رکھے جاتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کی روشنی سے مسافروں کو فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا. تو اس طور پہ کسی جگہ آج آپ کو چراغ جلانا ہے تو آپ جلا سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ ممکن نہیں ہے اور فائدہ بھی زیادہ نہیں ہوگا. اس کی جگہ تو آپ لائٹ پہنچا دیں یا چارجنگ لائٹ پہنچا دیں گے تو دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، تو اس کا ثواب ملے گا، وہ آپ جو ہے وہ بزرگ کی روح کو بھی حصال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مصعب آج کل قبرستان میں باقاعدہ سولر پلیٹ دی جا رہی ہے اور قبر پر وہ لائٹ لگائی جا رہی ہے، اس طرح کی خبریں بھی ملی ہیں. اچھا جی، یہ ایک نیا سلسلہ کیا کوئی فائدہ نہیں ہے. قبر اگر منور ہوگی تو نور سے منور ہوگی، سولر سے نہیں ہوگی. کیا بات ہے. اچھا آج کا ایک اور سلسلہ ہے، یا تو لائٹ لگائی جا رہی ہے، دوسرا کہ آج کل تلاوت کی کچھ صورت بنائی جا رہی ہے نا، کوئی ریکارڈنگ لگائی جاتی ہے قبرستان میں، تو کیا جو ریکارڈڈ تلاوت ہے اس سے بھی مردوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ریکارڈڈ تلاوت تو بہرحال دیکھیں قرآن کریم کی آواز، قرآن کریم کا جو تلاوت ہے وہ بہرحال جو وہ ریکارڈنگ بھی ہے تو فائدہ مند تو ہے وہ صحیح، تو اس کی سے مردوں کو انسیت جو ہے وہ حاصل ہوگی، تو وہ تو بہرحال اپنی جگہ ہے. لیکن زیادہ افضل بہرحال خود پڑھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کا وہ عمل نیکی ہے اور وہ نیکی بن کر آگے ایصال ثواب کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے. جنید بھائی کے لیے ایک میسج ہے، کہہ رہے ہیں جنید بھائی یہ وظیفہ بیان بتا دیں، والدہ کو نیند نہیں آتی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. دو میں عرض کرتا ہوں، دو روحانی. ٹھیک ہے جی. ایک دونوں میں سے جو ان کو آسان لگے اس پر عمل کر لیں. ایک تو یہ کہ آیت درود یہ پڑھا کریں. صحیح، آیت درود جی بیان بھی کر دیں. کون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. یہ آیت درود پڑھیں اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی. ایک یہ. اچھا دوسرا اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو پھر وہ سورۃ النبأ کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اچھا ایک مرتبہ پڑھ لیں. اول اور آخر درود پاک سورہ نبا کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ایک مرتبہ یہ پڑھنی. اچھا یہ تو ہوئے مطلقاً جیسے کسی کو نیند نہیں آ رہی تو اس کے لیے روحانی علاج. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، یا کوئی ایسا مرض ہوتا ہے، بڑا دکھ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ نیند نہیں آ رہی، صحیح ہے نا، تو اب پھر ایسی صورت میں 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ. صحیح. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں 11 مرتبہ. اچھا مریض اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو مریض کے ساتھ کوئی بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے تو الحمدللہ سمجھ آرام، چین، سکون اور راحت والی نیند آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ 3 روحانی علاج ہو گئے ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا مصعب کے لیے ایک سوال ہے اور اس کا روحانی علاج بھی میں جنید بھائی سے لوں گا.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ زخم ہو اور تکلیف کی وجہ سے پاؤں پر زخم ہے اور الرجی ہے، تکلیف کی وجہ سے دھویا نہ جا رہا ہو، تو اس صورت میں کیا ہم پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں؟ جی، اگر واقعی جو ہے وہ کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر وضو میں یا غسل کے اندر زخم ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر پانی بہائیں گے تو تکلیف کی شدت بڑھ جائے گی یا زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا ماہر ڈاکٹرز نے پانی لگانے سے منع کیا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ مسح جو ہے وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ مسح ڈائریکٹ بھی اگر تکلیف دیتا ہے، پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، تو آپ پٹی کے اوپر سے بھی مسح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا روحانی علاج بھی بیان کر دیں۔ جو ہے نا بالخصوص شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کے اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ گئی، پھر زخم ٹھیک ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اللہ پاک ایسے مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ تو جسم کے جس حصے پر زخم ہونا، تو پھر ایسی صورت میں 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ پڑھ کر اس حصے پر دم کرنے، جسم کے جس حصے پر زخم ہونا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دو فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ درد میں بھی کمی آئے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو وہ زخم جلد بھر جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے، تا حصول شفا یہ وظیفہ پڑھنا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مول صاحب ایک اور سوال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، پروگرام بہت اچھا ہے، ہماری خوشگوار زندگی کا راز ہے، بہت شکریہ، دعاؤں سے بھی نوازا آپ نے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بغیر وضو قرآن مجید کھول کر بوسہ لے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ قرآن مجید کو جو ہے وہ چھونا جائز نہیں ہے بغیر وضو، تو اب وہ چاہے ہاتھ سے چھوئیں یا آپ جسم کے کسی بھی حصے سے چھوئیں، تو قرآن کریم کو جب آپ بوسہ لیں گے تو یقیناً آپ کے جو ہے وہ ہونٹ جو ہے وہ اس سے چھوئیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بغیر وضو جو ہے وہ نہیں چھو سکتے۔ صحیح۔ چلو مصعب آخری ایک میں آپ سے سوال کروں گا، ایک میسیج یہ بھی آیا ہو کہ قبروں پر آرٹیفیشل گھاس لگایا جاتا ہے، تو وہ جو سبزہ لگانے کی ایک جو فضیلت ہے، کیا یہ آرٹیفیشل گھاس لگانے سے مل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی۔ آرٹیفیشل گھاس تو جو ہے وہ تر تھوڑی ہوتی ہے، یعنی اصل تو یہ کہ جان والی چیز ہوتی ہے کہ جب تک وہ تر رہتی ہے ذکر اللہ کرتی ہے اور اس کے ذکر سے انسیت جو ہے وہ ملتی ہے، تو آرٹیفیشل گھاس سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ لگانا فضول بھی ہے، اور قبرستان یا قبر زینت کی جگہ نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تو وہاں پر زیب و زینت کی چیزیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مصعب جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ انہی کی سیرت اور مزید ہم احمد رضا بھائی سے بھی گفتگو کریں گے، جنید بھائی سے انشاءاللہ ہم نے کچھ روحانی وظائف بھی لینے ہیں۔ جنید بھائی، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جانوروں کے حوالے سے کچھ روحانی علاج لیے تھے، اب چونکہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قربانی سے فارغ ہو چکی ہے اور فریجوں میں گوشت آ چکا ہے، جی اچھا اب وہ دیر تک بھی رہے گا، پتہ نہیں کب تک رہے گا کہ گوشت فریجوں میں سیو رہے، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو کئی دن تک گوشت رکھا رہے گا یا پھر لگاتار چند دن گوشت کھانے کی وجہ سے بھی نا بسا اوقات طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے میں کچھ آپ سے روحانی علاج لے لوں۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، بعض اوقات لوگ زیادہ دیر تک گوشت رکھنے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں ہر چیز میں احتیاط ضروری ہوتی ہے نا، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی سا بھی معاملہ ہو، ہر چیز میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں نا کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے نا، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں گوشت وغیرہ ہو یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو نا، اب اگر کھا لی پی لی یا ویسے ہی اللہ نہ کرے اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہو، تو اب ایسی صورت میں کوشش کریں کہ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، بڑی کمال کی آیت مبارکہ، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیٹ کے جتنے بھی امراض ہیں نا سب میں الحمدللہ، بد ہضمی کے لیے بھی ہوگا، بد ہضمی کے لیے علیحدہ مخصوص، صحیح، تو یہ تو خاص پیٹ کے امراض کے حوالے سے 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ پی لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہوا۔ اچھا اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ
پیٹ پر باندھ لیں، صحیح، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے امراض دور۔ انشاءاللہ بد ہضمی کا بھی ارشاد اچھا، فرمائیں۔ بد ہضمی کی اگر شکایت رہتی ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ یار اللہ نہ کرے یہ میں نے کھانا کھا لیا تو پھر میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، بد ہضمی کی شکایت رہے گی، تو دیکھیں پارہ نمبر 29 سورہ مرسلات کی یہ 2 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ 2 آیات پڑھ کر کھانے پر بھی دم کر لیں، اور یہی 2 آیات مبارکہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیل لیں، صحیح، تو الحمدللہ عز و جل بد ہضمی کی جو شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ بار بار معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، اس کا کوئی روحانی بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، زبردست نسخہ ہے، روحانی علاج، یہ تو ہوا عملی علاج۔ صحیح، اب روحانی علاج میں زبردست۔ روحانی علاج یہ ہے کہ اس کے لیے چاہیے ہوں گے آپ کو 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں۔ ٹھیک، اب دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ بھی چینی کی پلیٹ ہے نا، چینی کی پلیٹ ہے۔ اب اس میں چینی کی پلیٹیں چاہیے ہوں گے۔ اب اس پلیٹ پر لکھنی ہے سورۃ القحف کی آیت مبارکہ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اگر آپ کے پاس زردئی رنگ یا زعفران ہے نا، اولاً کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے یہ لکھ لیں، صحیح، صرف آیت مبارکہ کے یہ حصہ لکھنا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ باوضو لکھیں گے، باوضو لکھنا ہے، صحیح۔ اور جو دیکھیں تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ باوضو لکھا جائے، صحیح، اور جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ لکھنی ہے آپ نے نماز فجر کے بعد کسی دن لکھ کر دکھا دیں دائرے کھلے کس طرح ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی لکھ کر دکھا دیں گے اللہ نے چاہا نا۔ اور اس چینی والی پلیٹ پر لکھنا ہر بندے کے لیے شاید آسان بھی نہیں ہوگا، عام پوائنٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں، زرد رنگ اور زعفران سے لکھنا اس میں تھوڑا تکلف کرنا پڑتا ہے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھی جاتی ہے نا، تو عام پوائنٹر سے کسی بھی مارکر سے آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پلیٹ میں پانی ڈال کر ایک صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کو سونے سے پہلے آپ یہ پئیں، اللہ کی رحمت سے آپ کا معدہ درست ہو جائے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں روحانی علاج اور عملی علاج جو شروع میں عرض کیا، دونوں پر ہی عمل کریں، صحیح، ڈاکٹری علاج بھی ضروری ہے، روحانی علاج بھی ضروری ہے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج بھی کرتے رہیں، شفا دینے والی ذات اللہ پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر میں ایک مرتبہ ریکویسٹ کروں گا، پیارے پیارے بچوں کی جو ویڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز مزید بھی ہیں، انشاءاللہ 9:30 بجے، پورے 9:30 بجے انشاءاللہ ہم دوبارہ وہ ویڈیوز آپ کے لیے چلائیں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل کا جو سبق ہوگا پہلا کلمہ، وہ کل انشاءاللہ اس کی ویڈیوز آپ بھیجیں، تیار کریں، اور اچھے انداز میں بچوں کی ویڈیوز بنا کر آپ شیئر کریں گے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ کل یہ دیکھیں گے۔ بہرحال آج جو ویڈیوز آئی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا جنید بھائی، مزید یہ کہ بعض لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں۔ آمین۔ دیکھیں چاہے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو یا کسی اور بھی جسمانی پرابلم ہو، اگر الٹیاں آ رہی ہوں، قے آ رہی ہو، یا طبیعت میں ایک بے چینی، جی متلا رہا ہو، تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ سورۃ الطارق، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر دم کر کے آپ کھا لیں یا پی لیں، تو الحمدللہ سبحان طبیعت میں ایک سکون آ جائے گا۔ اور اگر مستقل یہ الٹیاں لگ رہی ہیں، وہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گی، اللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ سے لوں گا، یہ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کوئی خراب چیز کھا لی، یا گوشت رکھا ہوا تھا، وہ پرانا گوشت تھا، یہ کھا لیا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، ایکسپائر چیزیں کھانے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، ایکسپائر چیزیں۔ اچھا یہ پھر جسم میں انفیکشن پھیل جاتا ہے، تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ دیکھیں اس میں اولاً تو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ایک دعا میں عرض کر دیتا ہوں، صحیح، وہ دعا ایسی کمال کی دعا ہے کہ اگر کھانے کے اندر زہر بھی ہوگا نا تو تب بھی وہ اثر نہیں کرے گا۔ اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، کیا بات، یقین کامل ہونا چاہیے، اور وہ ہے کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اتنی کامل یہ دعا ہے، آپ چاہے گھر میں کھانا کھا رہے ہوں یا باہر، ہوتا ہے نا بعض اوقات دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں بیٹھ کر ہوٹلوں پہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اچھا اور معیاری کھانا کھائیں، اور کھانے سے پہلے چاہے اپنے گھر میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، کسی دعوت میں ہوں، کسی تقریب میں ہوں، تو کھانے سے پہلے کی یہ دعا پڑھ لیں، تو الحمدللہ حفاظت رہے گی۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے اس دن کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب صبح و شام یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیں ہم، زبردست، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زبردست، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی کچھ روحانی علاج ہم لیں گے، عادل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز ہیں آپ کی، آئیے کال لیتے ہیں۔ میری طرف سے یہ سوال تھا کہ اگر بھینسوں کو یا گاؤں وغیرہ کو کوئی نظر لگ جائے یعنی دودھ دینا بند کر دے، جنید بھائی سے یہ میرا سوال تھا کہ روحانی علاج کو بتا دیں۔ جی، کس چیز کا؟ بھینسوں وغیرہ کو جو نظر لگ جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ یہ پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، چاہے بھینس ہو یا کوئی بھی جانور ہو، بکریاں پالی ہوئی ہوتی ہیں، گایاں ہوتی ہیں، اچھا تو 49 مرتبہ 49 ٹائم یا اللہ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، صحیح، نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ اچھا دوسری بات، اگر زیادہ جانور ہیں گھر کے کسی حصے میں رکھیں، کیٹل فارم ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، اور اسی طرح کئی جگہوں پر کافی سارے جانور رکھے ہوتے ہیں، تو جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ جو جگہ ہے نا وہاں پر آپ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سلام علی نوح فی العالمین یہ لکھ کر آپ وہاں پر لٹکا دیں۔ اچھا اب چاہیں تو لکھ کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر بھی لٹکا سکتے ہیں، اس کا فریم بنا کر بھی وہاں پر لٹکا سکتے ہیں، تو الحمدللہ سمجھ ہر قسم کے خطرات سے جانوروں کی بھی حفاظت رہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے تو وہ وظیفہ ہے، باقی ہر قسم کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، اچھا اسی طرح ہر قسم کے خطرات سے وہ حفاظت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں جی مزید۔ انشاءاللہ آج پروگرام ہے قطب مدینہ کا، بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مدینہ شریف سے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام حسن ہے، میں کاموں کی ضلع گوجرانوالا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر اس کام۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ نعت خواں عادل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ واہ سبحان اللہ، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ عادل بھائی سے عرض ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا یہ پیارا کلام سنا دیں۔ بخدا خدا سے ہے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ فرشتدار بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ فرمائش نعت کی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ سنوا دیجئے، یہ میری والدہ کو بھی بہت پسند ہے۔ اوکے جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد امجد رضا ہے، نعت خاں کا پسندیدہ کلام سنا دیں جی۔ اچھا جی، آج کا موضوع بہت پیارا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ہے زین اتاری صفدر آباد سے۔ نعت خاں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے۔ اچھا، تو کجا من کجا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا، عادل بھائی کی آمد، مرحبا عادل بھائی، کلام سنا دیں مدینے مجھ کو بلا لو، بہت اداس ہوں میں۔ یہ سرگودا سے زہیب بھائی نے میسج کیا ہے۔ اچھا، جنید بھائی کے لیے میسج ہو گیا۔ آج برائے مدینہ یہ کلام لازمی عادل بھائی اسے سنوا دیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ اچھا، لاہور سے احمد فراز بھائی میسج کر رہے ہیں، میرا کلام سننا ہے، یہ گدھا حج پہ چلا، میرا گدھا میرا منگتا، یہ تو ہے، یہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ پورا کلام کا ایک شعر مکمل سینڈ کر دیں۔ اچھا، پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی کیسے ہیں؟ ثاقب بھائی بالکل خیر و عافیت سے ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، اللہ رسول کا بہت کرم ہے۔ آج آپ سب آج جنید بھائی سے کلام سنوا دیں، دھر پہ بلاؤ مکی مدنی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جنید بھائی سے کلام سنوا دیں سب مل کر، جنید بھائی نے کلام پڑھنا ہے۔ نثر میں پڑھنا ہے، نظم میں پڑھنا ہے؟ آپ کو اختیار ہے، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نثر میں پڑھنا ہے یا نظم میں پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، اشعار بتاتے رہے، میں انشاءاللہ
नसर में पढ़ता रहता हूँ। एक शेर तो कलाम सुनाई सुनाना दे, है ना। एक तो सुनाई दे। चलें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुश्किल में डाल दिया लगता है हमने आपको। एक शेर तो मैं पढ़ लेता हूँ दिलजोई की नियत से। मुसलमान का दिल खुश करना 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। सदका तो जरूर फरमाया गया। मेरे ज़हन में ये वाली फजीलत 60 साल वाला तो फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं है जी। दिलजोई की मैं नियत कर लेता हूँ। माशाअल्लाह। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ आका, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। क्या बात है आपकी जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों की कुछ वीडियोस मजीद थी, आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अख्तर अत्तारी है। मैं पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया में रहता हूँ। आज मैं आपको ताऊद और तस्मिया सुनाऊंगा। ताऊद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल तारिया, मैं रहीम यार खान से बोल रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे जी। इंशाअल्लाह कल के लिए जो सबक है, पहला कलिमा इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों का आपने रिकॉर्ड करवाना है और लाजमी आपने प्यारे बच्चों का ये कलमा रिकॉर्ड करवा के अच्छी सी वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। वीडियो अगर नहीं सेंड हो सकती या उसकी क्वालिटी आप समझते हैं नहीं बेहतर हो रही, तो आप वॉइस में भी आप प्यारे प्यारे बच्चों की ये वॉइस सेंड कर सकते हैं। पहला कलिमा तय्यब, तय्यब माना पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ये कल हम प्यारे बच्चों से सुनेंगे। कुछ कमेंट्स भी हैं। मुजफ्फर अत्तारी हैं हमारे साथ, मुदस्सिर अली भाई हैं, मोहम्मद नवाज भाई कह रहे हैं कलाम सुनना है दादा मुर्शिद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में। अच्छा जी, मुश्तबा शाह साहब हैं हमारे साथ, अहमद भाई हैं, आज का मौजू बहुत प्यारा है। अच्छा जी, मोहम्मद मसरूर रज़ा, अच्छा जी, हाजी मुश्ताक आदिल हैं बखर से, बहुत शुक्रिया आपका जी। दुआओं का कहा गया है। आज का टॉपिक मदीना मदीना। आसिफ भाई भी हमारे साथ हैं और मक्का मदीना हैं, कमर भाई हैं। अच्छा जी, शाहिद कादरी हमारे साथ हैं, गज़नफ़र अली अत्तारी हैं। अच्छा, इसी तरह मलिक फ़याज़ साहब हैं और अली भाई हमारे साथ हैं। कलाम नाज़ शरीफ सुना दें, मुझे भी मदीने बुला लो मेरे मौला करम की तजल्ली, नहीं, मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। ठीक हो गया जी। इरफान भाई भी हमारे साथ हैं, ताहिर भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, आया है बुलावा फिर एक बार मदीने का, ये कलाम भी है। आबिद अली भाई हैं, ज़फ़र मुग़ल भाई हैं, बहुत शुक्रिया तमाम आशिकान रसूल का कमेंट्स करने का। आदिल भाई से चंद कलाम सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। हाजियों शाह का रोज़ा देखो, हाजियों शाह का रोज़ा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा
زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو سر کبھی دریا دیکھو آؤ جو سر کبھی دریا دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ایسا گمان ان کی گلا میں خدا ہمیں ایسا گمان ان کی گلا میں خدا ہمیں ایسا گمان ان کی گلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو
تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام جامع ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا کجا تو کجا کجا عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین اور یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین اور بے عمل ہی سہی مگر عطا بے عمل ہی سہی مگر عطا بے عمل ہی سہی مگر بدکار کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اللہ پاک اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. میں چاہوں گا احمد رضا بھائی، سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علم دین حاصل کرنے کا ایک شوق تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں کہہ لیجئے کہ علم دین کے شیدائی تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے ایسے شوقین تھے اور اس قدر آپ کو جذبہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے ابتدائی طور پر تو آپ نے اپنے گھر میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ سیالکوٹ میں، پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور میں، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی ہند میں آپ نے تعلیم حاصل کی، علم دین حاصل کیا. اور پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لے گئے تو بغداد میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر آپ وہاں پر بغداد میں جب آپ وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، تقریباً 9 سال کا عرصہ آپ وہاں پر رہے.
تو وہاں پر بھی مختلف علماء کرام مشائخ عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے آپ مستفیض ہوتے رہے، وہاں پر بھی آپ علم دین حاصل کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف سے تقریباً 1327 میں جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے، عرب شریف تشریف لائے، تو آپ وہاں پر بھی ایک تو آپ کا مقصد اور آپ کی جو خواہش تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہنا، اور اس وقت ترکوں کی خدمت تھی، تو وہاں پر مختلف علماء کرام مشائخ عظام بھی وہاں پر جلوہ افروز تھے، وہاں پر رہائش پذیر تھے. آپ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازار پر انوار پر ان فیوز و برکات کو بھی حاصل کرتے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف علماء کرام مشائخ عظام سے بھی علم دین حاصل کیا کرتے تھے. یہی طرز عمل اور یہی طریقہ علم دین کے شوق، علم دین کے جذبے کا، علم دین کی ایک یوں سمجھیے کہ تڑپ اور اس کی ایک چاشنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے. آپ خود مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں اور ہمارے شیخ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات آپ کو ایسا نصیب ہوئے کہ امیر اہل سنت چونکہ ایک کسی باقاعدہ دینی ادارے میں رہ کر درس نظامی کرنا اور وہاں پر رہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو کمال پتہ ہے کیا ہے احمد بھائی؟ امیر علیہ سنت وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فیضان سے ہزاروں عاشقان رسول عالم دین بن گئے. اس وقت بھی الحمدللہ جامعات المدینہ کی طرف اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، کئی ہزار اسلامی بھائی عالم دین بن کر الحمدللہ، یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. اچھا، اس تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب عاشقان رسول وہ ہیں کہ جو اس وقت درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں موجود ہیں. اچھا، پھر جو امیر علیہ سنت کا یہ یقیناً سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، امیر علیہ سنت میں جھلک ہم دیکھتے ہیں نا، چونکہ شیخ کامل کے مرید کامل ہے، مرید بھی کامل، شیخ بھی کامل، سبحان اللہ. تو امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ایک اعلان بھی فرمایا جاتا ہے رسالہ پڑھنے کے حوالے سے، پھر اس کی کارکردگی بھی لی جاتی ہے. تو یوں اللہ کا شکر ہے کہ امیر علیہ سنت کا مطالعہ کرنے کا جو جذبہ ہے، جو ایک شوق ہے، سبحان اللہ، کمال ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جنید بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جنید بھائی کے ہونے کا ایک فائدہ اس اعتبار سے بھی ہم لے لیتے ہیں کہ آج کل گرمی جنید بھائی بڑی شدید ہے. بالکل. تو میں چاہوں گا گرمی کے حوالے سے کچھ آپ سے وظائف جلدی لے لیں، چونکہ گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم بہت مختصر ہے، تو میں جلدی آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں گا. گرمی سے بچنے کا کوئی وظیفہ؟ دیکھیں، گرمی تو ایک نیچرل ہے نا، یہ تو لگتی ہے گرمی، محسوس ہوگی، لیکن گرمی میں کیا ایسا عمل کریں، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ ہمیں برکتیں بھی ملیں اور آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ. اللہ اللہ اللہ. گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحیح، بہت بڑی نعمت ہے. یہ موسموں کا بدلنا ہمارے لیے بہت نعمت ہے. بے شک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ تبارک و تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں نے اسے تجھ سے پناہ عطا فرما. تو جب سخت گرمی ہو تو یہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ الکریم دنیا کی گرمی بھی برداشت کر لیں گے اور آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، آج کل گرمی کے موسم میں نا لو چلتی ہے، لو سے بچاؤ کا کوئی وظیفہ ارشاد؟ لو سے بچنے کے لیے 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر لیمو پانی پر دم کر کے یہ آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے لو سے محفوظ. ایسے وظیفے بتائیں نا جو کھانے پینے والے بھی ہوں. ماشاءاللہ، زبردست وظیفہ ہے. اور لیمو پانی مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ. تو یہ اس پر میں بھی انشاءاللہ اس پر بھی عمل کیجیے. یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ 10 مرتبہ ٹھیک ہو گیا. اچھا، کسی کو لو لگ گئی، یہ تو ہے بچاؤ کے لیے، یہ ہے کسی کو لگ گئی جو اس بیماری میں آ گیا، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اب دیکھیں، سلامتی کے لیے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اب اس پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک سکون اور ایک اطمینان پیدا ہو جائے گا. اچھا، گرمی کے موسم میں جنید بھائی ہوتا یوں ہے کہ بعض افراد کو نا پیاس بہت شدت کی لگتی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں. یا مجیدو
یہ بکثرت گرمی کے موسم میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم پیاس کی شدت سے بھی امن ملے گا، اور باڈی میں اگر پانی کی کمی ہو چکی ہوگی تو وہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک، گرمی کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے بعض لوگوں کو، تو پھر ایسے صورت میں 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر میں دم کر دیا جائے۔ یہ ایک مرتبہ عمل ہوا، یا تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے دم کریں، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو تیسری مرتبہ پھر یہی پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اچھا، گرمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو چکر آنے کی شکایت ہوتی ہے، اس کا بھی روحانی اب اس کی مخصوص دعا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں ناظرین کو۔ دیکھیں، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، یہ 7 مرتبہ کلمات پڑھ کر آپ دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہی وظیفہ دماغی کمزوری کے لیے بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک، ایک اور آخر میں وظیفہ میں لوں گا۔ بعض اوقات نا گرمی میں لوگوں کو نکسیر آتی ہے، ناک سے خون آنے لگ پڑتا ہے، اس کا روحانی علاج؟ اب اس کو سمجھیے گا تھوڑا نا، سمجھ رہا ہوں۔ اگر کسی کی نکسیر بہنا شروع ہو جائے، صحیح، ناک سے خون نکلنا شروع ہو، تو اب شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انداز سے لکھنا شروع کیجئے کہ ناک کی نوک پر آ کر یہ مکمل ہو جائے۔ صحیح، یہ شہادت کی انگلی سے کسی قلم سے خود بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے۔ صحیح، اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کوئی دوسرا لکھ دے، جی انشاءاللہ الکریم خون بہنا بند ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ وظائف بھی لیے، آج مفتی صاحب سے بھی ہم نے برکتیں حاصل کی اور شرعی سوالات آپ کے تھے، اور ٹاپک آج سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے تھا، مبلغین سے گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو بھی عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آپ کا صدقہ، سرکار کی میٹھی میٹھی نگاہیں، پیاری پیاری نگاہیں ہم پر بھی پڑ جائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام۔ اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے
ट्रैफिक